بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توابع کی بحث مکمل ہو چکی ہے، تو اب ہم شروع کرتے ہیں عوامل لفظی اور معنوی۔ عوامل لفظی اور معنوی یعنی عوامل اعراب۔ عامل ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے بعد والے لفظ کا اعراب تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے بالفرض یہ علی الارضی کا لفظ ہے، یہ علی حرف جارہ ہے، اس جارہ نے آ کر کے الارض کی زوات کے نیچے زیر دے دیا، تو علی کو ہم کہیں گے کہ یہ عامل ہے، اور یہ عامل ہمیں چونکہ عبارت کے اندر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس لیے پھر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ لفظی عامل ہے۔ لفظوں کے اندر، عبارت کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے، نظر آ رہا ہے، تو انہیں لفظی عامل کہتے ہیں۔ اور دوسرا وہ عامل ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، اسے پھر معنوی عامل کہتے ہیں، جیسے مبتدا زیدن قائمن، زیدن کو کون رفع دے رہا ہے، تو اس کے پیچھے ایک عامل ہے جو نظر نہیں آتا، وہ عامل معنوی کہلاتا ہے۔ عامل معنوی بعد میں ان کو ذکر کریں گے۔ جو عامل لفظی ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں کہ عوامل اعراب یعنی اعراب کے جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی۔ لفظی عامل وہ ہے جو ظاہر لفظوں میں موجود ہو، جیسے علی الارضی میں علی نے ارض کو مجرور کر دیا، اور جاء زیدن میں جاء نے زید کو مضموم کر دیا۔ اب لفظی عامل کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک کہ کچھ حروف ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں، نمبر دو اسماء بھی کچھ ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ہیں افعال، کہ کچھ افعال بھی عمل کرتے ہیں۔ جیسے جاء آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جاء فعل ہے، اس فعل نے عمل کیا ہے زید پر، کہ زید کو رفع دے دیا اور زید اس کا فاعل بن گیا، تو یہ لفظی عامل کہلائے گا، اور فعل کہلائے گا کہ فعل نے رفع دیا ہے۔ چنانچہ پہلے نمبر پر حروف کی بحث کو ذکر کر رہے ہیں۔ حروف جو ہوتے ہیں، حروف کبھی تو اسم کے اندر عمل کرتے ہیں، جیسے علی جارہ آپ نے دیکھا ہے کہ اسم کو انہوں نے زیر دے دیا، اور کبھی حروف جو ہیں وہ فعل پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ پہلے وہ حروف جو اسم پر عمل کرتے ہیں ان کو مصنف ذکر کر رہے ہیں، تو لکھتے ہیں کہ حروف عاملہ در اسم، یعنی وہ حروف جو اسم میں عمل کرنے والے ہیں، تو لکھتے ہیں کہ یعنی اسم پر عمل کرنے والے حروف، جو حروف اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر ایک حروف جر ہیں جو اسم کو زیر دیتے ہیں، اور یہ 17 ہیں، اور یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں۔ یہ شعر لکھا ہوا ہے اور نیچے اس کی سارے حروف کے ریلیٹڈ مثالیں بھی دی ہوئی ہیں، جیسے با نے بزیدن میں با جارہ ہے، کل اسد میں کا موجود ہے جس نے اسد کے نیچے زیر دے دیا، واللہ پہ واو موجود ہے جس نے لفظ اللہ کے نیچے زیر دے دیا۔ تو یہ سارے کی جو ہے نا ایگزامپل آپ کے سامنے موجود ہیں، پہلے بھی ہم نے اس کے اوپر بہت ساری مثالیں دیکھ لی تھیں۔ دوسرے نمبر پر جو اسم پر عمل کرتے ہیں وہ حروف مشبہ بالفعل ہیں، جو اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ ان کی بھی ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ٹوٹل 6 ہوتے ہیں۔ انہیں انا اور اس کے اخوات کے نام سے مصنف نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، یہاں اس کا اصل نام ذکر کر دیا، حروف مشبہ بالفعل۔ انا، انا کا انا، لیتا، لاکنہ، لعل اسم کے ناصب ہیں، یعنی اسم کو نصب دیتے ہیں، رافع خبر کے، اور خبر کو رفع دیتے ہیں دائماً ہمیشہ طور پہ۔ ان کی ساری کی مثالیں نیچے لکھی ہوئی ہیں، اور ان کی وضاحت بھی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، جیسے انا زیدن قائمن، ان کی ترکیبیں بھی ہو چکی ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے ما والا، جو عمل کرنے میں لیسا کے مشابہ ہیں، یہ بھی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ما اور لا کا ہے عمل انا اور انا کے خلاف، یہ اس کے برعکس عمل کرتے ہیں۔ ما زیدن قائمن، نہیں زید کھڑا، لا رجل
ظریفن، نہیں ہے کوئی مرد ظریفن جو خوش طبعی کرنے والا ہو، ہنسانے والا ہو، مزاحیہ آدمی ہو، تو ایسا کوئی آدمی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں مرفوعات یا منصوبات کے ضمن میں۔ تو پیچھے لا نفی جنس کا بھی ذکر آیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ ہم اس کو آگے پڑھیں گے، تو آج لا نفی جنس کی بحث ہم پڑھتے ہیں۔ لا نفی جنس، جیسے آپ پہلے مثال دیکھیں کہ ایک مثال ہے راجولن، بالفرض میں کہتا ہوں ما راجولن قائمن، اس کا معنی ہوگا کوئی مرد نہیں کھڑا، مرد نہیں کھڑا۔ یہ جو ما ہے یہ کہلائے گا مشبہ باللیس، جو اوپر پہلے ذکر کر دیا۔ اور لا نفی جنس کیا کرے گا؟ اب لا نفی جنس لاتے ہیں، یہ اس کے الٹ عمل کرتا ہے۔ لا راجولا اسم کو نصب دے دے گا اور خبر کو رفع دے دے گا۔ اب ہم کہیں گے لا نفی جنس راجولا اسم قائمن خبر، لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، یہ بھی مبتدا خبر پہ لا داخل ہوتا ہے۔ جیسے راجل قائم، اصل میں ہم اس کو سمجھ لیں کہ مبتدا خبر تھے، تو پھر یہ لا اس کے اوپر داخل ہوا۔ اب نفی جنس کا مطلب یہ ہے کہ لا جس لفظ کے اوپر آتا ہے اس کی پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے۔ یعنی لا یہاں پہ آ گیا ہے رجل کے لفظ کے اوپر، تو رجل کہتے ہیں مرد کو، مرد کی پوری جنسیت کی نفی کرتی، یعنی کہ دنیا کا کوئی بھی مرد نہیں کھڑا، تو پورے مردوں کی نفی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اوپر مشبہ باللیس والا ما ہے یا لا رجلن ہے، تو وہ پورے مردوں کی نفی نہیں کرتا، وہ صرف ایک بندے کی نفی کرے گا۔ یہ فرق ہوتا ہے، معنوی فرق اسے کہتے ہیں، کہ اوپر والے کا معنی مکمل طور پہ نفی مردوں کی نہیں ہوتی، لیکن لا نفی جنس میں پورے مردوں کی نفی ہو جائے گی، یا جو بھی لفظ اس کے بعد آتا ہے اسم بنتا ہے اس سارے کی نفی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرق اعراب کا بھی پڑھ لیا ہے کہ ان دونوں کا عمل الٹ ہے۔ جو ما لا مشبہ باللیس ہیں وہ اسم کو رفع دیتے ہیں، اور لا نفی جنس اسم کو نصب دیتا ہے، اور یہ خبر کو رفع دیتا ہے، اور ما ولا جو ہیں وہ خبر کو نصب دیتے ہیں۔ تو لا نفی جنس اس لا کا اسم اکثر مضاف منصوب ہوتا ہے، جیسے لا غلام رجل ظریف فی الداری، اکثر مضاف ہوگا لیکن ضروری نہیں ہے۔ ایک مثال میں نے جیسے پیچھے آپ کو پہلے دے دی، لا رجل قائم، تو مضاف نہیں بھی ہوتا، اس کو بھی آگے ذکر کرتے ہیں۔ تو پہلی صورت یہ ہے اس لا کا اسم اکثر مضاف منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، جیسے لا غلامہ رجلن، یہ غلامہ اسم ہے اور یہ مضاف ہے، رجلن مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کے لا کا اسم، ظریفن یہ خبر ہے، اور فی الدار جار مجرور ظریف کے متعلق ہے۔ کوئی بندے کا غلام، یا غلام کا معنی آپ لڑکا بھی کر سکتے ہیں، نہیں ہے بندے کا کوئی لڑکا جو ظریفن یعنی ہنسانے والا ہو، گھر میں نہیں ہے، مرد کا کوئی بھی لڑکا گھر میں نہیں ہے جو ہنسانے والا ہے۔ دوسری صورت اس کی لکھتے ہیں کہ اگر اسم نکرہ مفرد ہو تو فتح پر مبنی ہوتا ہے، جیسے لا راجولا، یہ راجولا اسم ہے لا نفی جنس کا، تو یہ نکرہ ہے اور مفرد ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی الف لام نہیں ہے۔ الرجل یہ معرفہ نہیں ہے، کوئی معرفہ کی علامت نہیں ہے، یہ نکرہ ہے، اور مفرد بھی ہے، تثنیہ جمع نہیں ہے، تو اس کو فتح پر مبنی پڑھیں گے، یعنی ہمیشہ اس کے اوپر فتح ہی رہے گا، بدلے گا نہیں، لا راجولا۔ اور فی الداری، فی جارہ الداری مجرور، جار مجرور محذوف کے متعلق ہم کر دیں گے ثابتن وغیرہ کے، تو وہ خبر بن جائے گا، لا اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا استعمال اس کا بتا رہے ہیں، یہ پہلے آپ مثال اس کی دیکھ لیں، لا زیدن عندی ولا عمرن، یہ تیسرا استعمال ہے۔ ابھی تو آپ نے دو صورتیں یہ پڑھی ہیں کہ یا تو اس کا اسم مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے
غلام رجلن، یا اسم نکرہ مفرد ہوتا ہے لا رجلا۔ اب تیسری صورت کہ اس لا کے بعد معرفہ آ جائے، جیسے زیدن یہ معرفہ ہے۔ اب آپ کہیں گے غلام رجلن بھی تو معرفہ تھا، نہیں وہ معرفہ نہیں ہے، کیونکہ رجلن نکرہ ہے، تو مضاف جب نکرہ کی طرف ہو تو مضاف معرفہ نہیں بنتا، مضاف تب معرفہ بنتا ہے جب وہ مضاف ایسی چیز کی طرف ہو جو مضاف الیہ معرفہ بنے۔ مضاف الیہ اگر معرفہ ہو تب مضاف معرفہ بنا کرتا ہے، مضاف الیہ اگر نکرہ ہو تو مضاف پھر نکرہ ہی رہتا ہے۔ تو غلام رجلن یہ نکرہ تھا۔ اب تیسری صورت آ گئی کہ اس کا اسم ہے معرفہ، جیسے لا زیدن عندی۔ اب زید اسم اور عندی مضاف الیہ مل کے خبر۔ اب یہاں پہ لا کا عمل ذرا اور ہو جائے گا، ہم اس زید کو اب اسم نہیں بنائیں گے اور عندی کو لا کا اسم نہیں بنائیں گے، بلکہ یہاں پہ لا عمل ہی نہیں کرے گا، یہاں پہ لا عمل ہی نہیں کرے گا۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جب لا نفی جنس کے بعد معرفہ آ جائے، جیسے زید آ گیا، تو پھر ضروری ہوگا کہ بعد میں ایک اور معرفہ بھی لایا جائے، جیسے امرون ہے، اور اس اگلے معرفہ سے پہلے لا نفی جنس دوبارہ لایا جائے اور درمیان میں واو حرف عطف لائی جائے۔ اس کو آپ اپنے لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں اس مثال کو دیکھ کر کے کیا کیا گیا ہے۔ لا زیدن عندی تھا تو لا معرفہ پہ داخل تھا، تو دوبارہ امر کا لفظ لائے جو معرفہ ہے، اور اس کے اوپر بھی لا نفی جنس کو دوبارہ سے لے کے آئے ہیں۔ اب یہاں پہ جو لا ہے یہ کوئی عمل نہیں کرے گا، بلکہ ہم زیدن عندی کو مبتدا خبر بنائیں گے، ہم کہیں گے زیدن مبتدا عندی خبر، اور واو عاطفہ لا، اب ہم اس کو کہیں گے لا نفی جنس، لیکن عمل نہیں کر رہا، کہ تو اس کے لیے ایک اصطلاح ہوتی ہے ملغا از عمل، ملغا عن العمل کہہ لیں، کہ عمل سے فضول ہو گیا، یہ لا عمل سے لغو ہو گیا، عمل نہیں کر رہا۔ تو ہم زید کو مبتدا اور عندی کو مضاف الیہ مل کے ہم اس کو کہیں گے خبر، اور پھر واو عاطفہ لا جو ہے یہ بھی لفی جنس کا ہے، ملغا از عمل، اور ملغا از عمل نہ بھی کہیں تو کوئی حرج نہیں، اور امرن جو ہے پھر ہم اس کا عطف کر دیں گے زید کے اوپر۔ بہرحال اس کی کوئی زیادہ لمبی چوڑی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اتنا ہی سمجھ لیا جائے بس بہت ہے۔ لا خالد ہا ہونا ولا سعید، اب یہاں پہ بھی دیکھا جائے کہ لا نفی جنس کا ہے، خالد جو ہے مبتدا ہوگا اور ہا ہونا خبر ہو جائے گی، تو یہ مبتدا خبر کے طور پر جو ہے نا یہ مرفوع ہوں گے۔ سعید جو ہے اس کا عطف ہو رہا ہے خالد ان کے اوپر، اس لیے سعید جو ہے اس کو بھی ہم کہہ دیں گے کہ یہ مرفوع ہے مبتدا ہو کر کے۔ اس کی پھر خبر جو ہے وہ ہم محذوف نکال سکتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو شوق ہو کہ ہم اس کی ترکیب کریں تو ہم جو سعید ہے اس کی جو خبر ہے وہ ہم محذوف مان لیں، جیسے خالد ہا ہونا تھا تو لا سعید ہا ہونا اس کی ہم خبر محذوف نکال لیں، تو پھر اس طریقے سے یہ جملے کا پورا عطف ہو جائے گا۔ میں آپ کے سامنے کر بھی دیتا ہوں، لا خالد ہا ہونا، ہم اس کو کہیں گے لا نفی جنس ملغا از عمل، خالد ان کو مبتدا ہا ہونا خبر، یہ مبتدا خبر مل کر معطوف علیہ، پھر اس کے باؤ واو عاطفہ آ رہی ہے، پھر آ رہا ہے خالد ان کے بعد ہے لفظ امرن، سعیدن، سعیدن کا لفظ آ گیا، تو اب لا سعیدن لا نفی جنس ہو جائے گا، اور سعیدن مبتدا، اور اس کی خبر ہم محذوف نکال لیں، یہاں پہ ہا ہونا خبر محذوف، مبتدا خبر مل کر کے یہ جملہ اسمیہ ہو گیا، اور یہ بن گیا معطوف، پھر یہ معطوف علیہ مل کر کے جملہ معطوفہ ہو جائے گا۔ تو لکھتے ہیں اور لا کچھ عمل نہ کرے، اور اگر بعد لا کے معرفہ ہو تو دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کو دوبارہ لانا ضروری ہوگا، اور لا کچھ عمل نہ کرے گا اور معرفہ مبتدا کی حیثیت سے مرفوع ہوگا، جیسے یہ دو مثالیں ہیں۔ اب یہاں پہ لا خالد ہا ہونا ولا سعید، خالد کی بھی نفی ہو رہی ہے کہ میرے یہاں خالد نہیں ہے، اور ولا سعید، اور سعید بھی یہاں نہیں ہے، دو معرفہ کی نفی ہو رہی ہے۔ اب اس کو کتاب والے یوں لکھتے ہیں،
اور اس کو یوں سمجھو کہ جب دو معرفوں کا کسی جگہ نہ ہونا بتایا جائے، خالد بھی نہیں ہے سعید بھی نہیں ہے، دو معرفہ کی نفی ہوئی، دو معرفہ کا نہ ہونا بتایا جائے، تو اس ترکیب کے ساتھ بتائیں کہ لا دوبارہ ہر معرفہ کے شروع میں لائیں، جیسے یہاں پہ لائیں، ہر معرفہ کے شروع میں لا کو لائیں اور معرفوں کو رفع کے ساتھ پڑھیں۔ اور اگر دو نکروں کا نہ ہونا ظاہر کریں، یعنی دو نکروں کی ہم نے نفی کرنی ہے اور ہم عطف کرنا چاہتے ہیں، تو دونوں کو 5 طرح پھر ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے مثال آپ نے پڑھی تھی لا رجل فی الدار، وہاں تھا صرف ایک رجل کی نفی ہو رہی تھی، نہیں ہے مرد گھر میں۔ اور اگر آپ نے دو نکرہ کی نفی کرنی ہے، آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ مرد بھی گھر میں نہیں ہے اور عورت بھی نہیں ہے، تو پھر اسی طریقے سے ہم لائیں گے جیسے معرفہ کے ساتھ کیا ہے، لا رجل فی الداری ولا امرأۃ۔ لیکن یہاں پہ 5 صورتیں پڑھنا جائز ہے، تو ان سب کی تراکیب کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی 2 کی میں کر دیتا ہوں کیونکہ وہ پہلی کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، تاکہ کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے۔ لا راجولا، یہاں پہ لا کو ہم عمل دیں گے تو راجولا لا کا اسم ہو جائے گا، فی الداری جار مجرور مل کر متعلق محذوف کے خبر، پھر یہ لا اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علیہ، اور واو عاطفہ، لا نفی جنس، امراتا اسم، فی الدار خبر محذوف، پھر یہ لا اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ معطوف، معطوف علیہ مل کے جملہ اسمیہ معطوفہ، جملہ معطوفہ۔ تو یہ پہلی ترکیب ہو چکی ہے، تو دوسری ترکیبیں جو ہے نا آپ ان کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ وہ ذرا آپ کو الجھن میں ڈال دیں گی اور ان کی کوئی خاص ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ایک ترکیب ہی استعمال کر لیں، بس وہی بہت ہے۔ لا رجل فی الدار ولا امرأۃ، اور تیسری ترکیب، تیسرا احتمال یوں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لا رجل فی الدار ولا امرأۃ، لا رجل فی الدار ولا امرأۃ، لا رجل فی الدار ولا امرأۃ۔ تو یہ 5 طرح کے ہم احتمال پڑھ سکتے ہیں۔ آگے 5ویں نمبر پر ہے حروف ندا۔ حروف ندا کی ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں، جو منادہ مضاف کو نصب دیتے ہیں، یہ 5 ہیں، یا ایا حیا اے حمزہ، جیسے یا عبداللہ، وہاں پہ یہ غالباً 5 حروف انہوں نے نہیں بتائے تھے، تو یہ 5 حروف ہیں جو حرف ندا کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اے اور حمزہ نزدیک کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایا اور حیا دور کے لیے، اور یا عام ہے، قریب کے لیے بھی دور کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تو اس لیے زیادہ پھر یا کا ہی استعمال ہوتا ہے۔ 6 نمبر پر ہے واو بمانا ما، یہ ہم مفعول ماہو کے اندر پڑھ چکے ہیں، تو یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے۔ استوى الماء والخشبہ، تو یہاں استوا فعل ہو جائے گا، الماء فاعل، واو بمانا ما، الخشبہ مفعول معہ، فعل فاعل اور مفعول معہ مل کے جملہ فعلیہ۔ اور 7ویں نمبر پر ہے الا حرف استثناء، اس کی بھی ہم ساری ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں۔ رب زدنی علما